کرتے ہیں. لوگوں نے شور کرنا شروع کرتا نماز بھی. میں ٹھہر جاؤ یار مینوں گل تے کر لین دیو. حاجہ کمر شاید بھی ماندا یار ٹھہر جاؤ مینوں امام صاحب نوں پوچھ تے لین دیو. اگے گئے سیدزادہ امام ہے انہاں دے پہلے ہاتھ مبارک نوں چومیا. خواجہ قمردین سیال بھی کروڑا رحمتاں تواڈے قلم تے وہ اپنے امام سیدزادے دے ہتھاں نوں چومیا تو اس وقت 100 دا نوٹ کٹ کے دتا. عرض کیتی شاہ جی مزہ بڑا ذرا نماز ظہر دی دوبارہ پھر پڑھا دیو. کسی نوں ابا جان کہو خوش ہوندا ہے. اگر بندہ کہ تیری ماں دا قسم دا اگلا سٹ کٹ ماردا ہے. فرمایا شاہ جی مزہ بڑا ہے ذرا ظہر دی نماز دوبارہ پڑھا دیو. پہلے انہاں دا ہاتھ مبارک چومیا دس بوسی کیتی پھر اس وقت 100 دا نوٹ کٹ کے دیتا اور دنیا نوں دس دیتا. پتہ لگ جائے دنیا نوں کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. دیکھنا اور کی باتوں میں نہ آنا لوگو. دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو. عظمت آل نبی جدو خطیب بولدا تانوں مزہ آندا. خدا دی قسم جے سنیاں دی گونج پیندی ہے غلام نوں مزہ آندا ہے. عظمت آل نبی بھولنا دیکھنا اور کی باتوں میں نہ آنا لوگو. عظمت آل نبی. اللہ اکبر کبیرہ. عرض کی میں تواڈی گردن تے چھڑی جڑا فن ظلم ماذا ترا جملے بڑے کمال دے نے. میں بیٹے دسو تواڈی رضا کی ہے ایڈا شفیق باغ تواڈی مرضی کی ہے. ایتھے ایک اور شاعر اپنے اس آیت کا ترجمہ بڑا کمال کتاب لکھتا ہے کہ پدر بولا کہ بیٹا رات میں نے خواب دیکھا ہے. کدھر بولا کہ بیٹا رات میں نے خواب دیکھا ہے. کتاب زندگی میں ایک نرالا باب دیکھا ہے. میں بیٹے تیری کی مرضی ہے. عرض کی تھی ابا جی قال یا بطیف علما تمرو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جی جلدی کرو جڑا حکم ملیا مینوں تسی صابراں دا بادشاہ پاؤ گے. مینوں صابراں دا. یار مسجد والے حضرات بھی آ رہے ہیں ذرا ہاتھ ان کی طرف اور توجہ میری طرف. عرض کیا ابا جان میری 6 گزارشات ہیں 6 معروضات ہیں میری. پہلی میری عرض یہ ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں اچھی طرح باندھ لینا. مجھے ذبح کرنے سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں اچھی طرح باندھ. ایسا نہ ہو جب مجھے ذبح کرو تو میں اچھلوں خون آپ کے قدموں آپ کے کپڑوں کو گرے میں بے ادب نہ ہو جاؤں. میں بے ادب نہ ہو جاؤں. اور اس کے بعد عرض کی ابا جان ذرا چھری کو بھی تیز کر لینا تاکہ اللہ کے حکم میں دیر نہ ہو جائے. پھر تیسری عرض کی ابا جان اپنے کپڑے بھی سمیٹ لینا اچھی طرح کیونکہ ان کے اوپر کوئی خون کا چھیٹا نہ میرا پڑ جائے. پھر 5ویں عرض کی ابا جان جب مجھے ذبح کرنا ہے تو میرا چہرہ اپنی طرف نہیں کرنا زمین کی طرف کرنا. ایسا نہ ہو کہ جب بیٹے کا چہرہ دیکھو تو اللہ تعالیٰ کے حکم میں تحیر ہو جائے. اور آپ نے پیشانی کے بل لٹایا میری بات نہیں. 103 نمبر آیت پڑھیں. وَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. فَلَمَّا أَسْلَمَا بس دونوں راضی ہو گئے. باپ ذبح کرنے کے لیے راضی بیٹا ذبح ہونے کے لیے راضی. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ آپ نے پیشانی کے بل لٹایا بیٹے کو. اس کے بعد عرض کیا ابا جان میری ایک اور بھی عرض ہے. جب میں ذبح ہو جاؤں تو یہ میری خون آلودہ قمیض میری امی جان کو دینا. جب میری یاد ستائے گی تو اس سے خوشبو سونگ لیا کریں گی. آخری مروز گزارش کے ابا جان میری آخری یہ گزارش ہے جب میری ہم عمر کوئی لڑکا ملے گا تو مجھے یاد کر لینا.
جب میرا ہم عمر کو ملے نا، میرا کوئی ایج فیلو ملے تو مجھے یاد کر لینا۔ اس کے بعد اور میں کہ بیٹے تیری معروضات کو میں نے قبول کر لیا۔ جب چھری چلائی ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، گلا کاٹا دور کی بات ہے، چھری نے ایک بال بھی نہیں کاٹا۔ اللہ کے خلیل ہیں، چھری کو مارا غصے سے جلال کے ساتھ پتھر کے اوپر، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ میں میرے بیٹے کا گلا ریشم سے زیادہ نازک، وہ تم نے نہیں کاٹا، پتھر کاٹ دیا۔ شروع نے عرض کی مولا مجھے بھی زبان دینا، میں بھی تیرے خلیل سے دو باتیں کروں۔ بھائی اگر ابو جہل لانتی کی مٹھی میں پتھر کنکریاں کلمہ پڑھ سکتے تو چھری اللہ کے خلیل سے باتیں نہیں کر سکتی۔ والا کلی شین قدیر، میرا اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ عرض کیا مولا مجھے بھی زبان دے، میں بھی تیرے خلیل سے باتیں کروں۔ اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی۔ چھری نے عرض کیا اللہ کے خلیل، کبھی باپ بھی بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں، کبھی باپ بھی بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں، تو اللہ کے خلیل نے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو چھری نے عرض کیا اللہ کے خلیل آپ کو اللہ نے ایک دفعہ حکم دیا، مجھے 70 دفعہ حکم دیا کہ میرے اسماعیل کو نہیں کاٹنا۔ آپ رب جلیل کی مانو یا اس کے خلیل کی مانو؟ آپ کو ایک دفعہ حکم، مجھے 70 دفعہ اللہ نے حکم دیا ہے خبردار میرے اسماعیل کی گردن کو نہیں کاٹنا۔ لیکن اللہ کے خلیل ہیں، دوبارہ شروع کو تیز کر کے جب پھر دوبارہ کوشش کی نا گلے کے اوپر لانے کی، مالا دل نبوت کی حدیث ہے، جبریل امین فرماتے ہیں میں سدرہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جبریل عرض کیا یا رب جلیل میں وہ فرام مینڈا جو 40,000 سال سے جنت میں چل رہا ہے وہ لے جاؤ اور چھری کو گردن سے آنے سے پہلے وہاں لٹا دو۔ اب یہ توجہ کے ساتھ کتنے چند سیکنڈ لگتے ہیں چھری کو گردن پہنچنے کے لیے۔ تو جبریل امین فرماتے ہیں میں ابھی سدرہ پہ ہوں، سدرہ سے جنت میں گیا، وہاں سے وہ مینڈا لیا، ابھی دوسری دفعہ چھری گردن پہ نہیں آئی، میں پہلے پہنچ گیا۔ اور یہ وہ جبریل امین ہے جو معراج کی رات سرکار کے دونوں تلووں مبارک کے اوپر کو اپنے کفوری ہونٹوں کے ساتھ چومتے رہے ہیں۔ یا جبریل قبل قدمائی، تسنیہ کا سیکھا، جبریل میرے محبوب کے تلووں کے اوپر کفوری ہونٹوں کو، دونوں تلووں کو باری باری چوم لو۔ جس کے حاضر کا یہ مقام ہے، ساقہ کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ سب سے اولا سب سے بالا والا، سب سے بالا والا، کیا پر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ ماہرین فلکیات جو ہے نا انہوں نے اس وقت فائنڈنگ دی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ستاروں کی روشنی اپنی نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی سے چمکتے ہیں۔ جب سورج پردے میں ہوتا ہے اس کی روشنی سے ستارے چمکتے ہیں، جب سورج پردے سے باہر آتا ہے ستارے غروب ہو جاتے ہیں۔ اور میرے آقا جو ہیں یہ نبوت کے آفتاب ہیں۔ آدم علیہ السلام ہدایت کا ستارہ بن کے چمکے، نوح نجی اللہ ہدایت کا ستارہ بن کے چمکے، اعلیٰ حضرت بڑی دور پہنچے ہیں، اللہ خلیل اللہ ہدایت کا ستارہ بن کے چمکے۔ جب تک آفتاب نبوت پردے میں تھا یہ آقا کریم کے نور سے، آفتاب نبوت کے نور سے یہ تمام 1,20,000 سارے یہ چمکتے رہے۔ جو ہی آفتاب نبوت پردے سے باہر آیا تمام کی شیعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اس وقت بھی روشنی اسی سورج کی تھی، فرق یہ ہے اس وقت اللہ کے انبیاء ہدایت کے سارے بن کے چمکے، اب گنبد خضرا میں روشنی اب بھی اسی نور کی ہے، اب اولیاء اللہ ہدایت کے سارے بن کے چمک رہے ہیں۔ کیا حبر کتنے زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہ تو ماہرین فلکیات نے ہمارا مسئلہ اور آسان کر دیا کہ اس وقت بھی آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام ہدایت کے سارے چمکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا فرمایا سورہ العذاب میں؟ سراجم منیرا، میرا محبوب ایسا سورج ہے یہ روشنی بھی دیتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک بھی دیتا ہے۔ یہ جو آسمان والا سورج ہے نا، سورہ نبائی کا پہلا رکوع اس کو فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا،
یہ سورج روشنی بھی دیتا ہے، ساتھ آنکھوں کو چندیا بھی دیتا ہے، لیکن میں میرا محبوب سراج المنیرہ ہے، روشنی بھی دیتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک بھی دیتا ہے۔ اس وقت سراج المنیرہ کی روشنی سے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول تمام ہدایت کے سارے بن کے چمکے، روشنی اسی نور کی تھی۔ اب جب آفتاب نبوت پردے میں باہر آیا تمام کی شریعتیں منسوخ ہو گئی، اب آفتاب نبوت پھر پردے میں، اب اولیاء اللہ ہدایت کے سارے بن کے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ سماتے ہیں کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا، لامکان تک اجالا ہے جس کا ہے وہ، ہر مکان کا اجالا ہے، ہر مکان کا اجالا ہے۔ میں وقت اپنے دامن میں اتنے غصے نہیں رکھتا، انشاءاللہ اگلا جمعہ یہیں سے شروع کریں گے قربانی کے سلسلے سے۔ جو آیا مقصد ہے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا آپ کے سامنے، یہ 23واں پارہ سورہ والصفات کی آیت نمبر 100 ہے۔ جو ہی سیدہ ہاجرہ، یہ جو عیسائی کہتے ہیں نا کہ معذ اللہ بلونڈی تھی، وہ غلط کہتے ہیں، سیدہ ہاجرہ قبطیوں کے بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی۔ مصر کے بادشاہ نے اس کو قید کیا تھا، اس کے اوپر وہ قابو نہ پا سکا تھا، یہ جادوگر نہیں ہے، تو سیدہ سارہ کے اوپر بھی قابو نہ پا سکا۔ ایک اللہ کی ولیہ کی رہائی کے لیے دوسری اللہ کی ولیہ کا امتحان لیا اللہ نے۔ سیدہ ہاجرہ ایک نبی کی بیوی ہیں، دوسرے نبی کی امی ہیں اور اللہ کی ولیاں ہیں، ان کی رہائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدہ سارہ کے امتحان لیا، وہ بھی ایک نبی کی بیوی ہیں، دوسری نبی کی والدہ سیدہ اسحاق کی امی جان ہے سیدہ سارہ، تو یہ بھی شہزادی تھی۔ جب لے کر آئے تو آپ کی پہلی بیوی سیدہ سارہ نے کہا کوئی بات نہیں، 100 سال سے اوپر 100 سال کے لگا عمر ہے، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، ان سے نکاح کر لیں، اللہ تعالیٰ ہو سکتی ہے اس سے اولاد عطا فرمائے۔ تو اللہ کے خلیل نے نکاح کرنے کے بعد پہلی بات یہ کہی ربی حب لی من الصالحین، او مائی سسٹینر بیسٹو می رائٹیس سن، اب میرے پالنے والے مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اس میں 2 نقطے ہیں جو میں اپوائنٹ اپ کر رہا ہوں اپنے موضوع کو، جس کے اوپر آپ کو لا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، بس 100 سال کی عمر میں بھی اولاد دیتا ہے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ سے صرف اولاد کی دعا نہیں کرنی، جب بھی دعا کرنی ہے نیک اولاد کی دعا کرنی۔ جب عرض کی نا ربی حب لی من الصالحین، تو اللہ نے فرمایا جبریل عرض کیا یا رب فرمایا جاؤ میرے خلیل کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو فبشرناہ بغلام حلیم، so we gave him a good news of a prudent son، ہم نے اسی وقت ایک حلیم بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری دے دی، ایک حلم والے ایک ادب والے بیٹے کی، کیونکہ اللہ کے خلیل نے اولاد مانگی ہے نیک، اور ایک بھی بیٹا نیک ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر 12 ہوں میں تو برے ہوں تو والدہ کہتے ہیں یا اللہ یہ نہ ہی ہوتے تھے۔ تو 2 نقطے ہیں بھائی، ایک تو اللہ کی رحمت سے آپ نے کبھی مایوس نہیں ہونا، مایوسی کفر ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، نص قرآن ہے، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ دوسری جب بھی دعا مانگنی ہے نیک اولاد کی مانگنی، اور جو صاحب اولاد جس کو اللہ اولاد نہیں دیتا، اس آیت کی کثرت کر لے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے اللہ نے 12 سال بعد بیٹا دیا تھا، میں تقریباً ہر جمعے کو یہ آیات تلاوت کرتا تھا، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ جو اولاد والا نہیں ہے ان 3 آیات کی تلاوت معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اسماعیل ذبیح اللہ کے صدقے اس کو بھی نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ وعدہ ہے بھائی، جب بھی اللہ سے مانگنی اولاد نیک مانگنی ہے۔ آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ۔